کے بارے میں جو بات ہوئی تھی کہ فطرت سلیم ہونے سے کیسے پتہ لگے گا کہ فطرت سلیم ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کے اندر جذبہ تشکر ہو اور جذبہ رحم ہو۔ جذبہ تشکر ہو، جذبہ کسی نے اس پر کوئی احسان کیا، بھلائی کی، اس کے لیے اس کے اندر جذبہ تشکر ہو، اور کسی کو مصیبت میں دیکھے اور اس کے لیے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے اندر جذبہ رحم پایا جائے، یہ فطرت کے سلیم ہونے کی علامت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسان کے اندر اچھائی اور برائی کا شعور ہو، انسان اچھائی کو سمجھ سکے اور برائی کو بھی سمجھ سکے، یہ جانتا ہے کہ انسان کی یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ تمیز کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر ہو تو تب فطرت سلیم ہے۔ تو تقوی جو ہے یہ اس کی بنیاد کیا ہے، یعنی کہ تقوی کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ تقوی کا نقطہ آغاز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اچھائی اور برائی کا شعور ہو اور اچھائی کی طرف اس کا فیصلہ کن میلان ہو اور برائی سے وہ نفرت کرتا ہو، یہ تقوی کا نقطہ آغاز ہے۔ برائی میں مبتلا بھلے ہو آدمی ہو جاتا ہے لیکن وہ برائی کو پسند نہیں کرتا، وہ برائی سے نفرت کرتا ہے، اس کا جو میلان ہے وہ اچھائی کی طرف ہے، تو یہ تقوی کا نقطہ آغاز، یہاں سے ہے تقوی جو شروع ہوتا ہے۔ جب ایک آدمی اچھائی کو جانتا ہے، برائی کو جانتا ہے، برائی سے نفرت کرتا ہے، اچھائی کی طرف اس کی رغبت ہے، تو پھر وہ اس اچھائی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش میں لگا ہوگا، تو جب وہ اس میں کوشش میں ہوتا ہے تو یہاں سے وہ تقوی کی منزلیں طے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی کہ قرآن مجید ہدایت ان لوگوں کے لیے جو کہ متقی ہیں، یہ ہے تعویل عام، جیسا کہ تعارف قرآن مجید کے ضمن میں بات ہوئی تھی کہ ایک ہے تعویل عام اور ایک ہے تعویل خاص۔ تعویل عام کے اعتبار سے یہ ہے، اور طویل خاص کے اعتبار سے یہ ہدایت کن لوگوں کے جو کہ متقی ہیں، وہ ہے سامنے جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو صحابہ کرام کی جماعت سامنے تھی، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے متقی کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ اب اس کی تعویل عام کیا ہے کہ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں جو کہا گیا ہے کہ جو فطرت سلیم، عقل سلیم والے حکیم آدمی جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، اب یہ ان لوگوں کے لیے آگے ہدایت ان کو سیدھا راستہ انہیں دکھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، حکمت جو تھی نا، اس حکمت کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو موجودات ہے اصل ریالٹی ان کی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ان تمام موجودات کے پیچھے، اس تمام نظام کے پیچھے کوئی چلانے والا ہے جو کہ ہمارے ان حواس کی گرفت میں نہیں آتا، لیکن وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب کے مقابلے میں کیا ہے؟ شہود، یعنی وہ جو ہمارے حواس میں آتا ہے، وہ جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں۔ تو آج کے دور کی جتنی بھی ہماری جو تہذیب ہے، یہ جو تہذیب دنیا پہ غالب ہے، یہ غیب کے مقابلے میں شہود پر کھڑی ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر اسحاق احمد نے اسلام کی نشأت ثانیہ کرنے کا اصل کام میں انہوں نے بتایا کہ یہ تہذیب جو ہے یہ 3 کے مقابلے میں 3 پر کھڑی ہے۔ انسان کی روح کے مقابلے میں اس کا وجود، وہ کہتے ہیں روح ہے نہیں ہے ہم نہیں جانتے، ہوگی، لیکن یہ وجود جو ہے یہ ہمارے مشاہدے میں ہے، ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کا الٹرا ساؤنڈ کر سکتے ہیں، ہم اس کا آپریشن کر کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن وجود تو ہے نا، تو ہمیں اسی وجود کی ہی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آخرت کے مقابلے میں دنیا، اب آخرت ہے نہیں ہے ہم نہیں جانتے، یہ دنیا تو ہے نا،
یہ ہمارے مشاہدے میں ہے، یہ ہمارے حواس میں ہے، ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، ہم اسے فیل کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آخرت ہوگی، اس دنیا کو بنانے کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ اور خدا کے مقابلے میں کائنات۔ اب اللہ تعالیٰ کی خلاقی کے بارے میں جاننا، اللہ تعالیٰ پر غور و فکر، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی بجائے وہ اس کائنات میں غور و فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اب کائنات میں کتنے ملین لائٹ ایئر تک انہوں نے دیکھ لیا، یعنی جو دوربین کے ذریعے جو دیکھتے ہیں، یعنی کہ ہے تو وہ بھی حواس میں آ رہی ہے نا، یعنی انسان کی آنکھ ہے، اس آنکھ دیکھتی ہے، اور اس دیکھنے کی صلاحیت کو اس مشین کے ذریعے سے بڑھایا گیا، اور اس ذریعے سے کائنات کو اپنے حواس میں لانے کی کوشش میں کر رہے ہیں۔ تو یعنی کہ جو دنیا کی جو اس پر غالب تہذیب ہے وہ 3 کے مقابلے میں 3 پر کھڑی ہے، روح کے مقابلے میں جسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا، خدا کے مقابلے میں کائنات۔ اور قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ حکمت کا نقطہ آغاز کیا ہے کہ ریالٹی یہ نہیں ہے، اصل ریالٹی سے پیچھے ہے، وہ جس سے ہمارے حواس نہیں پہچان سکتے، ہمارے حواس محدود ہیں اور وہ لامحدود ہے۔ اور یہ یعنی کہ تعویل عام کے اعتبار سے اور تعویل خاص کے اعتبار سے کیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ایمانیات ہیں وہ سب غیب پر ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی ایمان بالغیب ہی تھا، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے سامنے تھے، لیکن رسول کا رسول ہونا یہ تو ایمان بالغیب تھا نا۔ قرآن آج ہمارے سامنے ہے، عربی میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ منزل من اللہ ہے، یہ تو ایمان بالغیب ہے۔ فرشتے ہیں، ایمان بالغیب ہے، اس طرح آخرت ہے، ایمان بالغیب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کا جو پورا ایک نظام قائم کرتے ہیں۔ ان کی ساری زندگی جو ہے وہ نظام، یعنی کہ وہ نماز کے نظام الاوقات کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے۔ کسی کو ملنا ہے، ظہر کے بعد ملیں گے، فلاں کام یعنی کہ کرنے کا ارادہ ہے تو وہ عصر کے بعد کر لیں گے۔ یعنی بندہ مومن جو ہے اس کی جو تمام معمولات ہیں وہ نماز کے گرد ہی گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اب یعنی کہ اس کا لغوی معنی کے بارے میں میرے خیال بات ہوئی تھی کہ صلاۃ کا لغوی معنی کیا ہے۔ صلاۃ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے متوجہ ہونا، دعا کرنا، مناجات کرنا، مانگنا، یہ اس کا معنی ہے۔ اور یہ جو یعنی کہ نظام ہے نماز کا، اب نماز کے نظام کو قائم کرنے کی بات کی گئی ہے کہ آدمی جو ہے اس دنیا میں گم ہو جاتا ہے، اپنے معمولات میں، اپنے کاروبار میں گم ہو جاتا ہے، تو وہ جسے حقیقت مانا ہے، جو اس موجودات سے، اس مشاہدے کے عالم سے پیچھے جو حقیقت ہے، جو ریالٹی ہے، جو اسے کنٹرول کرنے والی ہے، اب اس سے تعلق بھی لگانا ہے، کرنا ہے، اس سے لو لگانی ہے، اس کی طرف متوجہ ہونا ہے، تو اس کے لیے یہ نماز ہے۔ اور نماز جیسے کہ تعویل خاص کے اعتبار سے کیا ہوگی کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، رکوع ہے، سجود ہے، قیام ہے۔ تو یعنی کہ یہ وہ طریقہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ آدمی اپنے معاملات میں بھی کرتا ہے، اور یہاں پر جو خرچ کرنے کے معاملے کی بات ہو رہی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انفاق، یعنی کہ اللہ کے دین کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں۔
یعنی کہ جو لفظ انفاق ہے نا، اس میں جو ہے وہ غریبوں کو دینا، یتیموں کو دینا، بیواؤں کو دینا، یہ بھی آ جاتا ہے، لیکن اس اصطلاح میں جو غالب بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے خرچ کرنا۔ اب اس کی جو طویل خاص ہے وہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جیسا کہ یعنی کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی درخت کو اس کے پھل سے پہچانا جاتا ہے، تو اس کے جو پھل ہیں وہ صحابہ کرام آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نماز کا جو نظام قائم کیا ہوا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو ایمان لاتے ہیں اس طرف جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اس پر، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا، یعنی جو پہلے کتب سماوی ہیں ان پر بھی ان کا ایمان ہے۔ جیسے وہ یہود تھے نا، وہ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک جو کتابیں نازل ہوئی ان پر تو ایمان لاتے تھے، لیکن جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی اس پر بھی ان کا ایمان نہیں تھا، اور قرآن پر بھی نہیں تھا۔ اور عیسائی جو ہیں وہ قرآن کو نہیں مانتے، تو مسلمان جو ہے وہ تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ مانتے ہیں سب منزل من اللہ ہے۔ اب آج کل ان کتابوں کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ ہو گئی ہے تحریف ہو گئی ہے، لیکن جب وہ نازل ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر بھی جو کہ اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر تو ان کو یقین ہے۔ اب پہلے بات ہوئی ایمان کی، اب یہاں آخرت کے بارے میں ایمان کی مزید گہرائی کی، ایمان کی مزید پختگی کی کیفیت کی بات کی گئی کہ یقین، ایمان جو ہے وہ یقین کی حد تک پہنچ جاتا ہے، اور آخرت پر تو انہیں پکا یقین ہے۔ جیسا کہ ایمانیات میں بھی بات ہوئی تھی کہ انسان کے کردار کو جو صحیح رخ پر رکھنے والا ایمان ہے، جو برائی سے روکنے والی چیز ہے، وہ مضبوط ایمان بالآخرت ہے۔ اگر مضبوط ایمان بالآخرت ہوگا تبھی انسان جو ہے وہ برائی سے بچ سکتا ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب صرف آخری بات اس پر بات ہوگی کہ فلاح کس سے کہتے ہیں۔ فلاح یفلح، اس کے معنی ہوتا ہے کہ مطلب کہ پھاڑنا، کسی چیز کو پھاڑنا، توڑنا، یہ فلاح کہتے ہیں۔ اب کسان کو جو ہے وہ عربی زبان میں فلاح کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ زمین کو پھاڑتا ہے۔ تو جب یہ افلح یفلح آئے گا، جس سے یہ ہے کہ مفلحون، اس کا معنی ہے کہ کسی چیز کو پوری شدت کے ساتھ، قوت کے ساتھ پھاڑنا، اور اس میں سے کسی خزانے کو، کسی حقیقت کو نکالنا، یہ ہے فلاح۔ اب یہ وہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں۔ اب اس سے کیا مراد؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کا مفہوم کیا ہے کہ کسی چیز کو پھاڑنا اور اس کے اندر سے اس کی حقیقت کو نکالنا، یہ فلاح ہے۔ اب یہ ہماری جو اصل ہے، ہماری جو اصل حقیقت ہے وہ روح ہے، اور وہ جو روح ہے ہمارے اس وجود کے اندر ہے، اور ہم اسی وجود کو ہی اپنا کل سمجھ لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرا یہ جسم ہے اور یہ میں ہوں، میری یہ حقیقت ہے، میری یہ ریالٹی ہے، حالانکہ میری اصلیت، میری خودی، وہ میرے اندر وہ روح ہے، اس کے تقاضے ہیں۔ جیسے اقبال کہتے ہیں کہ ہے نور تجلی بھی سی خاک میں پنہاں،
غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ تو اب اس روح کے اس کو پھاڑنا اور پھاڑ کر اس روح کو اس پر غالب کرنے کا نام فلاح ہے۔ جیسے کہ آم کی گٹھلی پھٹتی ہے تو اندر سے آم کا داغ نکلتا ہے نا، تو اسی طرح ہماری جو اصل ہے، ہماری جو خودی ہے، جو اقبال کا تصور خودی ہے، وہ ہمارے اندر ہماری روح ہے۔ اب اس وجود حیوانی کے تقاضوں کے مطابق نہیں، بلکہ اس روح کو اپنے اوپر غالب کرنا اور اس کے مطابق اپنی شخصیت کو پروان چڑھانا، یہ فلاح ہے۔ اور اسی فلاح پانے کے لیے، اپنی اس اصلیت کو باہر نکالنے کے لیے کتنی ریاستیں کی لوگ کرتے تھے۔ وہ جو جنگلوں میں نکل جاتے تھے وہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب اسی کے لیے اسلام میں یہ پورا نظام ہے کہ اپنا ٹائم چھوڑو، کاروبار بند کرو، نماز پڑھنے جاؤ، اپنے وجود کے تقاضوں کو چھوڑو اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے جاؤ۔ زکوٰۃ ہے، مال کی محبت انسان کے اندر ہوتی ہے، اس زکوٰۃ کو دو۔ اس طرح روزہ ہے، اپنے وجود کو کچھ کرو، کمزور کرو اور اس کو جو ہے وہ تقویت دو۔ اس طرح جہاد ہے، جہاد بالمال ہے، جہاد بالنفس ہے، تو اپنی جان تک اس کے تقاضوں کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ یہ ہے فلاح، یہ قد افلح المؤمنون اولئک ھم المفلحون، اور صرف یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو ہمارا پہلا رکوع مکمل ہو گیا ہے، سوال ہے تو آپ پوچھ لیں۔